وسطی ایشیا میں تیموری خاندان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک تیموری شہزادے ظہیر الدین بابر نے 1526 میں دلی سلطنت کے سلطان ابراہیم لودھی کو ہرا کر شمالی ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ابھی بابر نے حکومت شروع ہی کی تھی کہ 1530 میں وہ وفات پا گیا۔ ظہیر الدین بابر کی موت کے بعد ہندوستان کا تخت و تاج اس کے بڑے بیٹے ہمایوں کے پاس آیا۔ ہمایوں 1508 کے آس پاس کابل میں پیدا ہوا، جس وقت اس کا والد ظہیر الدین بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ ہمایوں نے ظہیر الدین بابر کی فوجوں کی قیادت بھی کی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، تاہم جب وہ 22 سال کی عمر میں تخت ہندوستان پر بیٹھا تو وہ اس سلطنت کا اکیلا حکمران نہیں تھا، بلکہ ظہیر الدین بابر کی موت کے بعد ہمایوں کے بھائیوں کو سلطنت کے کچھ علاقے دیے گئے جہاں وہ ہمایوں کے تابع رہتے ہوئے حکومت کر سکیں۔ سلطنت کی تقسیم کا یہ طریقہ منگول طرز کا تھا اور تیموری بھی اسی طریقے کو اپناتے تھے۔ جہاں ظہیر الدین بابر کی پیدائش ہوئی، چنگیز خان نے خود اپنی سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کیا تھا۔ بابر نے اپنے بیٹے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، عسکری مرزا کو ملتان اور ہندل مرزا کو ملاوا کا علاقہ دیا تھا۔ ہمایوں جیسے ہی تخت پر بیٹھا تو اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ کامران مرزا نے اپنے والد کے وفاداروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لاہور پر چڑھائی کر دی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو افغان قبیلے مغلوں سے پہلے شمالی ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے مشرق کی جانب سے سلطنت کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ہمایوں افغانیوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنی فوج سمیت مشرق کی جانب بڑھا، جہاں آخری لودھی سلطان ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی خود ساختہ ہندوستان کا سلطان بنا بیٹھا تھا۔ ہمایوں نے لکھنؤ کے مقام پر محمود لودھی کو شکست دی۔ ابھی ہمایوں لکھنؤ میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ گجرات کا سلطان بہادر پرتگالیوں کی مدد سے، جنہوں نے گجرات کے ساحلی علاقے پر بندرگاہ بنا رکھی تھی، مغلوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ 1535 میں ہمایوں نے گجرات پر حملہ کیا اور گجرات اور پرتگالیوں کی فوج کو شکست دی اور ساتھ ہی مندو اور چمپانیر کے قلعے فتح کر لیے۔ لیکن سلطان بہادر زندہ بچ گیا اور ہمایوں گجرات پر اپنی حکومت قائم نہ کر سکا اور اسے واپس لوٹنا پڑا۔ ہمایوں کے واپس لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ افغان دوبارہ واپس آ چکے تھے اور اس بار ان کی قیادت شیر خان سوری کر رہا تھا، جو ایک بہترین صلاحیت رکھنے والا جرنیل تھا۔ شیر خان سوری 1486 میں بہار کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام فرید خان تھا۔ فرید خان بہار خان کی فوج میں سپاہی تھا، جو مغل دور میں بہار کا گورنر تھا۔ فرید خان کو شیر خان سوری کا لقب تب دیا گیا جبکہ ایک شیر نے بہار کے گورنر پر حملہ کیا اور شیر خان سوری نے اس کو مار گرایا۔ وہ افغان کے سور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہار خان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جلال خان بہار کا حکمران بنا، جو ابھی بچہ تھا۔ اصل میں شیر خان سوری ہی بہار پر حکومت کر رہا تھا اور جلال خان کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ جلال خان نے بنگال کے حکمران غیاث الدین محمود سے مدد مانگی اور اس نے جنرل ابراہیم خان کی قیادت میں اپنی فور بہار بھیجی۔ 1534 میں سورج گڑھ کے مقام پر شیر خان سوری نے بنگال فوج کو شکست دے دی اور یوں پورے بہار پر شیر خان سوری کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنگال جو کہ اس وقت ایک علیحدہ ریاست تھی، 1537 میں شیر خان سوری نے بنگال پر حملہ کیا اور غیاث الدین کو شکست دے دی اور بنگال اور بہار دونوں کا سلطان بن گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا نام تبدیل کر کے شیر شاہ سوری رکھ دیا۔ ہمایوں شراب اور حفیم کی عادت کے لیے مشہور تھا اور شیر خان سوری کو بھی یہ بات معلوم تھی اور وہ خود ایک منظم کمانڈر تھا۔ ہمایوں ابھی گجرات کے محاذ پر ہی تھا کہ شیر شاہ سوری نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آگرہ پر حملہ کر دیا، جو کہ مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ ہمایوں کو جب یہ خبر ملی تو اس کو گجرات کا محاذ چھوڑنا پڑا اور واپس آگرہ کی طرف لوٹنا پڑا۔ ہمایوں آگرہ شیر شاہ سوری سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ یہ خبر ملنے کے بعد شیر شاہ سوری نے سرحد کے قریب گوور کے شہر پر حملہ کر دیا اور اپنے بیٹے اسلام شاہ کی قیادت میں ایک چھوٹی فوج بھیجی، جس نے چنار کے قلعے پر حملہ کیا اور اس کو بآسانی فتح کر لیا۔ چنار کا قلعہ آگرہ اور گوور کے رستے میں آتا تھا اور جب ہمایوں نے اپنی فوج گوور کے دفاع کے لیے بھیجی تو انہیں پہلے چنار کا قلعہ واپس لینا پڑا۔ ہندل مرزا جو کہ ہمایوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس نے جنگ میں
ہمایوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مگر جب ہمایوں گوور کے لیے نکلا تو ہندل نے آگرہ میں خود کو بادشاہ قرار دیا اور مسجدوں میں اپنے نام کے خطبے کروا دیے۔ جب ہمایوں کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مفتی شیخ بہلول کو ہندل کے پاس سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہندل نے شیخ بہلول کو مار دیا اور یوں بغاوت اور بڑھ گئی۔ شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے کو جب چنہار کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تو وہ اسی مقصد سے تھا کہ ہمایوں کی فوج گوور وقت پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ گوور میں مغل سلطنت کا سب سے بڑا اناج کا ذخیرہ تھا اور یہ شہر اس وقت کے امیر اور تجارتی شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب ہمایوں گوور پہنچا تب اس کا سارا اناج شیر شاہ سوری اپنے ساتھ واپس لے جا چکا تھا اور گوور شہر میں سوائے لاشوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کا پیچھا کرنے کی بجائے خود کو کچھ دن کے لیے ہر قسم کی عیش پرستی میں مبتلا کر لیا۔ ہمایوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا ظاہری طور پر تو اپنے بھائی ہمایوں کی مدد کے لیے لاہور سے اپنی فوج لے کر نکلا، مگر گوور جانے کی بجائے آگرہ گیا، جہاں اس نے ہندل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ہمایوں کو تخت سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے گا اور ہندل کو سلطنت کا ایک بڑا حصہ دے گا۔ ہمایوں کو اس سب کا علم ہو چکا تھا اور شیر شاہ سوری تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ ہمایوں اپنی فوجیں لے کر آگرہ کی طرف نکلا۔ جیسے ہی شیر شاہ سوری کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے اپنی فوجیں بہار سے ہوتے ہوئے ہمایوں کا سامنا کرنے کے لیے لگا دی۔ جون 1539 میں دونوں فوجیں گنگا دریا کے کنارے آمنے سامنے ہوئی۔ یہ شدید بارشوں کا موسم تھا اور دونوں اطراف نے خندقیں کھود کر مورچے سنبھال لیے، مگر ہمایوں کا توپ خانہ شدید بارش کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہمایوں نے یہ دیکھتے ہوئے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ دونوں اطراف میں یہ معاہدہ ہوا کہ شیر شاہ سوری بنگال اور بہار میں صوبوں کی حیثیت سے حکومت کرے گا، اور یہ دونوں صوبے مغل سلطنت کے سلطان ہمایوں کی طرف سے شیر شاہ سوری کو تحفے میں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمایوں کی فوج شیر شاہ سوری کی فوج پر فرضی حملہ کرے گی اور شیر شاہ سوری کی فوج ڈر کر پیچھے بھاگ جائے گی تاکہ ہمایوں کی انا برقرار رہ سکے۔ اس معاہدے کے بعد ہمایوں کی فوج نے اپنا فرضی حملہ کیا اور شیر شاہ سوری کی فوج پیچھے بھاگ گئی۔ اب مغل آرام کر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس حملے میں مغل فوج کا بہت جانی نقصان ہوا، مگر خوش قسمتی سے ہمایوں خود اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے بچ نکلا۔ ہمایوں جب آگرہ پہنچا تو وہاں موجود فوجیں اب بھی اس کی وفادار تھیں۔ ہمایوں کے تینوں بھائی وہاں موجود تھے، جنہیں ہمایوں نے بغاوت کرنے پر بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ ہمایوں چاہتا تھا کہ وہ چاروں بھائی مل کر شیر شاہ سوری کا مقابلہ کریں، مگر معافی ملتے ہی اس کے بھائیوں نے اس کے منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کامران مرزا واپس لاہور چلا گیا، جہاں پہنچتے ہی اس نے دوبارہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شیر شاہ سوری اب آگرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 1540 میں کناؤج کے مقام پر ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے آئیں اور ہمایوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ شکست کے بعد ایک بار پھر جان بچا کر ہمایوں دلی کے راستے لاہور پہنچا اور اس کے تینوں بھائی پہلے سے ہی وہاں موجود تھے، مگر ابھی خطرہ ٹلا نہیں تھا کیونکہ شیر شاہ سوری اب لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب شیر شاہ سوری سرہند کے مقام پہ پہنچا تو ہمایوں نے ایک سفیر کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں نے پورا ہندوستان تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تم لاہور کو چھوڑ دو، جس کے جواب میں شیر شاہ سوری نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے کابل کو چھوڑ دیا ہے، تم ادھر جاؤ اور جا کر پناہ لے لو۔ کابل پر کامران مرزا کی حکومت تھی اور وہ اپنی سلطنت کسی کے ساتھ بانٹنے کے حق میں نہیں تھا، بلکہ کامران مرزا نے اپنے بھائی ہمایوں کے خلاف شیر شاہ سوری کو اتحاد کی پیشکش بھی کی اور بدلے میں پنجاب کو شیر شاہ سوری سے بچانا چاہا، لیکن شیر شاہ سوری نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ہمایوں کو اس بات کا بھی علم ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے اپنے بھائی کامران مرزا کو کوئی سزا نہ دی، کیونکہ بابر بستر مرگ پہ نصیحت کر گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کچھ مت کہنا، وہ چاہیں جو بھی غلطی کریں انہیں معاف کر دینا۔ مگر ہمایوں اب کامران مرزا پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ وہاں سے نکل کر تھر کے رستے سندھ جا پہنچا، جہاں کا امیر حسین عمرانی ابھی بھی اس کا وفادار تھا۔ کامران اور عسکری مرزا قندھار کی جانب بھاگ گئے، جبکہ ہندل کی سلطنت ملاوا پہ
1542 میں شیر شاہ سوری نے حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ شکست کے بعد ہندل بھی قندھار کی طرف بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری اب شمالی ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ میں ہمایوں کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام جلال الدین محمد رکھا گیا۔ 11 جولائی 1543 کو ہمایوں اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ پار کر کے قندھار کی جانب چلا کہ وہ اپنے بھائیوں کو یکجا کر سکے تاکہ شیر شاہ سوری کو شکست دی جا سکے۔ لغاری، مکسی اور رند قبیلے ہمایوں کی فوج کا حصہ بن چکے تھے۔ دوسری جانب کابل میں ہندل مرزا کو نظر بند کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کامران مرزا کی سلطنت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ جب کامران کو یہ پتہ چلا کہ ہمایوں اس کی سلطنت میں داخل ہو رہا ہے تو اس نے اپنے بھائی عسکری مرزا کو ہمایوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہمایوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ جنگ سے بچنے کے لیے ایران کی جانب مڑ گیا اور موسم کی خرابی کے باعث اپنی بیوی اور بیٹے کو قندھار کے قریب ہی چھوڑ دیا، جنہیں عسکری مرزا اپنے ساتھ واپس قندھار لے گیا۔ ہمایوں صفویوں کے شاہ تمہاسب سے ملنے ہرات اور پھر صفوین کے دارالحکومت قازوین پہنچا۔ شاہ تمہاسب شاہ اسماعیل صفوی کا بیٹا تھا۔ تمہاسب نے ہمایوں کے آگے مدد کے بدلے میں شیعہ ہونے کی پیشکش کی، جیسے اس کے باپ ظہیر الدین بابر کے آگے شاہ اسماعیل صفوی نے رکھی تھی۔ ہمایوں نے بھی اس پیشکش اور شرط کو قبول کر لیا۔ کامران مرزا نے شاہ تمہاسب کو تابع دار بننے کی پیشکش کی اور بدلے میں ہمایوں زندہ یا مردہ اس کو دے دیا جائے۔ شاہ تمہاسب نے اس کو رد کیا اور 12,000 گھڑ سواروں کی فوج ہمایوں کو دے دی اور بدلے میں صرف یہ کہا کہ اگر ہمایوں کو فتح حاصل ہوئی تو قندھار صفویوں کا ہوگا۔ 1545 میں ہمایوں نے اپنی فوج کے ساتھ قندھار پر حملہ کر دیا اور 2 ہفتے تک قندھار کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر قندھار کو فتح کر لیا۔ عسکری مرزا کابل کی طرف بھاگ گیا اور ہمایوں اپنے بیوی اور بیٹے سے 2 سال سے زائد عرصے کے بعد ملا۔ ہمایوں نے اب کابل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس جنگ میں اس کا سب سے چھوٹا بھائی ہندل مرزا اس کے ساتھ تھا۔ کابل کو فتح کر لیا گیا مگر اس جنگ کے دوران ہندل مرزا مارا گیا۔ عسکری مرزا کو قید کر لیا گیا۔ عسکری مرزا نے حج پہ جانے کی اجازت مانگی تو اسے اجازت بھی دے دی گئی مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ سفر حج کے دوران ہی وفات پا گیا۔ اس کا تیسرا بھائی کامران مرزا سوری سلطنت کی طرف بھاگ گیا۔ 1545 میں شیر شاہ سوری ایک حادثے میں مارا گیا اور اس کا بیٹا اسلام شاہ تخت پہ بیٹھ چکا تھا۔ کامران نے اسلام شاہ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ ہمایوں نے اب ہندوستان واپس لینے کی تیاری شروع کر دی اور 1553 میں اپنے بھائی کامران کی فوج کا سامنا کیا جس میں کامران کو شکست ہوئی اور کامران کو قید کر لیا گیا۔ ہمایوں اس سب کے باوجود اپنے بھائی کامران کو مار نہ سکا اور اس کی آنکھیں نکال کر اس کو اندھا کر دیا اور عرب کی سرزمین کی طرف اس کو جلا وطن کر دیا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ہمایوں کے بھائیوں کا معاملہ حل ہو چکا تھا اور اب وہ ہندوستان پہ حملہ کر سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری 1545 میں مر چکا تھا اور 1554 میں اس کے بیٹے اسلام شاہ کی موت بھی ہو گئی۔ سوری سلطنت اندرونی سازشوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی اور ہمایوں کے لیے ہندوستان فتح کرنے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ ہمایوں اپنی فوجیں لے کر ہندوستان میں داخل ہو گیا اور پہلے لاہور اور پھر جلندھر کو فتح کیا۔ سکندر شاہ سوری جو سوری سلطنت کا چھٹا سلطان تھا اپنی فوجیں لے کر ہمایوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ ہمایوں نے اپنی فوج کی قیادت بیرم خان کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی۔ سکندر کی فوج کی تعداد 90,000 تھی جبکہ ہمایوں کی فوج کی تعداد 1,40,000 کے قریب تھی۔ 22 جون 1555 کو سرہند کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی اور ہمایوں فاتح قرار پایا۔ تقریباً 15 سال جلا وطن رہنے کے بعد آخرکار ہمایوں نے دوبارہ مغلیہ سلطنت کو بحال کیا۔ اپنے والد ظہیر الدین بابر کے برعکس ہمایوں کو ہندوستان بہت پسند تھا اور اس نے شادی بھی یہیں کی عورت سے کی اور اپنے دربار میں موجود لوگوں کو ہندوستان سے ہی شادی کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ ہمایوں اپنے ذاتی تجربے کے بعد یہ سیکھ گیا تھا کہ حکومت مرکزی طور کی ہونی چاہیے اور اس نے علاقے مغل سلطنت کے نام پر لینا شروع کر دیے، نہ کہ اپنے تابع داروں کے جن کی وفاداری تبدیل ہوتے کوئی وقت نہیں لگتا تھا۔
ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی طرح اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے جن کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی اور وہ باقی معاملات میں بھی کام آتے تھے۔ 24 جنوری 1556 کو ہمایوں اپنے کتب خانہ کی سیڑھیوں سے پھسل کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا 16 سالہ بیٹا جلال الدین محمد تخت پر بیٹھ گیا۔ ہمایوں نے دوسری دفعہ صرف 6 مہینے ہندوستان پر حکومت کی، مگر ان 6 مہینوں میں وہ مغل سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرتا رہا تاکہ آگے آنے والے کسی بھی سلطان کو وہ مسائل نہ جھیلنے پڑیں جو ہمایوں کو جھیلنے پڑے تھے۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔